السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان۔ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ وقت کی لہریں بہت کچھ بہا لے جاتی ہیں، لیکن کچھ دن تاریخ کے ماتھے پر کسی لازوال نشان کی طرح ثبت ہو جاتے ہیں۔ آج سے ٹھیک 1 سال پہلے مئی کی وہ صبح عام صبحوں جیسی ہرگز نہیں تھی۔ فضاؤں میں ایک ایسی خاموشی تھی جو کسی بڑے واقعے کا پتہ دے رہی تھی، ایک ایسی گھٹن جس نے پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ دنیا کی نظریں سرحدوں پر جمی تھیں اور ہر گزرتا لمحہ ایک نئے سوال کو جنم دے رہا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب پاکستان کے اعصاب اور اس کی حکمت عملی کا سب سے بڑا امتحان شروع ہونے والا تھا۔ اسی بے یقینی کے سائے میں اس داستان کا آغاز ہوا جسے آج ہم مارکہ حق کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ناظرین، مارکہ حق کی اس داستان کا آغاز بھارت کی جانب سے پہلگام میں ہونے والے ایک فالس فلیگ آپریشن سے ہوا، جب اس واقعے کو بنیاد بنا کر بھارت نے آپریشن سندور کے ذریعے اپنے عزائم کو حقیقت کا روپ دینے کی کوشش کی۔ عالمی مبصرین یہ سوچ رہے تھے کہ شاید اس بار توازن بگڑ جائے گا، مگر پھر دنیا نے وہ دیکھا جس کی کسی کو توقع نہ تھی۔ وہ جدید ترین رافیل طیارے جن کی ناقابل شکست ہونے کی کہانیاں سنائی جاتی تھیں، وہ ایک ایک کر کے فضاؤں سے زمیں بوس ہونے لگے۔ یہ محض جہازوں کا گرنا نہیں تھا، بلکہ یہ اس وہم کا ٹوٹنا تھا کہ ٹیکنالوجی ہی سب کچھ ہوتی ہے۔ اس روز پاکستان نے ثابت کیا کہ جیت اسی کی ہوتی ہے جو میدان جنگ میں درست فیصلے کرتا ہے۔ بھارت جو 2019 میں ابھی نندن کے MiG-21 کو لے کر واویلا کرتا رہا کہ اگر ہمارے پاس رافیل ہوتے تو نتیجہ مختلف ہوتا، پھر بھارتی سرکار نے نئے رافیل طیارے بھی خریدے اور نتیجہ MiG-21 جیسا ہی نکلا۔ پاکستان نے جب بھارت کے 6 طیارے گرانے کا دعویٰ کیا، پہلے تو مودی سرکار اسے جھٹلاتی رہی، پھر جب سیز فائر کے لیے اسے امریکہ کی مدد مانگنی پڑی تو ایک بار پھر مودی سرکار بھارتی عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکتی رہی۔ لیکن اس بار امریکی صدر میڈیا کے سامنے آئے، نہ صرف سیز فائر کے لیے بھارت کی درخواست کا ذکر کیا، بلکہ متعدد بار بھارتی طیارے گرنے کی تصدیق بھی کی۔ We stopped a potential nuclear war between Pakistan and India. I even stopped India and Pakistan. Planes were being shot out of the air. 5 jets were shot down. 7 planes were shot down. 8 planes, 7 planes were shot down. 9 planes already shot down. 11 airplanes were shot down. My favorite field marshal from Pakistan, the field marshal, who's a tough man, a tough, good fighter, right? Good, serious fighter. The Prime Minister of Pakistan is a great guy, and the field marshal, they have a field marshal. You know why he's a field marshal? He's a great fighter. He really is. He's a great guy. Prime Minister Sharif, I like this man, of Pakistan. Your field marshal, general, great field marshal, a great guy. I think Pakistan is terrific. I think the field marshal is fantastic. I think the Prime Minister of Pakistan is great. Prime Minister Sharif of Pakistan, and also I have to say my favorite field marshal from Pakistan. I want to thank the country of Pakistan and its great Prime Minister and its great field marshal. He's our great field marshal. 2 fantastic people for helping. ناظرین، ابھی میدان جنگ کی دھول پوری طرح بیٹھی بھی نہ تھی کہ اس کہانی کا دوسرا سنسنی خیز رخ واشنگٹن میں ظاہر ہوا، جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تمام روایتی پروٹوکولز کو ایک طرف رکھ کر پاکستانی فیلڈ مارشل کا استقبال کیا۔ وائٹ ہاؤس میں لنچ کی وہ دعوت محض ایک ملاقات نہیں تھی، بلکہ ایک نئی عالمی حقیقت کا اعتراف تھا۔ دنیا کو یہ پیغام مل گیا کہ جنوبی ایشیا کی بساط پر اب ایک نیا اور طاقتور کھلاڑی ابھر چکا ہے۔ لیکن اس دلچسپ کہانی کا سب سے اہم موڑ وہ تھا جب پاکستان نے اپنی اس جیت کو عالمی امن کے لیے ایک ڈھال بنا لیا۔ جب ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی نے پوری دنیا کو تشویش پہ مبتلا کر رکھا، تب پاکستان کے سفارتی کردار نے سب کو حیران کر دیا۔ اسلام آباد نے ایک ایسی متوازن راہ نکالی کہ بیجنگ سے ماسکو تک اور لندن سے برسلز تک شکریہ پاکستان کی گونج سنائی دینے لگی۔ دوسری جانب بھارت جو برسوں سے پاکستان کو تنہا کرنے کے خواب دیکھ رہا تھا، اس بار خود سفارتی طور پر تنہائی کا شکار ہو چکا تھا۔ ناظرین، مارکہ حق کا 1 سال مکمل ہونے پر آج ہم اس تاریخی فتح کے ان پہلوؤں سے پردہ اٹھائیں گے جو اب تک عام نظروں سے اوجھل رہے۔ یہ محض ایک کامیابی کی سالگرہ نہیں ہے، بلکہ پاکستان کے ایک نئے اور باوقار سفر کا آغاز ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم ان تمام پہلوؤں کا جائزہ لیں گے کہ کیسے 1 سال کے عرصے میں پاکستان نے عسکری سے سفارتی محاذ تک اپنی برتری ثابت۔ ناظرین، اسی سلسلے میں مزید بات کریں گے 4 ایسے صحافیوں سے، ایسے تجزیہ کاروں سے جنہوں نے اس جنگ کو کور بھی کیا تھا اور ایکسٹینسولی روزانہ کی بنیاد کے اوپر اس کو رپورٹ کیا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار اور اینکر پرسن نصر اللہ ملک صاحب۔ ملک صاحب، بہت شکریہ آپ تشریف لے کر آئے۔ ان کے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار اور اینکر پرسن نجم ولی صاحب۔ نجم بھائی، بہت شکریہ۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں بیورو چیف ایکسپریس نیوز کے اور سینئر تجزیہ کار ہیں عامر الیاس رانا صاحب۔
رانا صاحب بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار اینکر پرسن اطہر کاظمی صاحب. بہت بہت شکریہ تمام مہمانوں کا. سب سے پہلے ملک صاحب آپ سے آغاز کرنا چاہیں گے. میں حقیقتاً ایک بات کہوں گا کیونکہ ظاہری بات ہے اس جنگ کو میں نے بھی بڑا ایکسٹینسولی کور کیا. جب اس کا آغاز ہوا تھا نہیں کوئی ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ یہ ایک ایسی خوشخبری لے کر آئے گا پاکستان کے لیے. اور کیونکہ ظاہری بات ہے آپ کا ایکسپیرینس مجھ سے بہت زیادہ ہے, آپ لوگ مجھ سے زیادہ سینئر لوگ جو ہیں وہ اس پینل کے اندر موجود ہیں. آپ لوگوں نے ماضی کے اندر کارگل کو بھی کور کیا ہوگا اور بھی انسیڈنسز اس طرح کور کیے ہوں گے. سوچا جا سکتا تھا پاکستان کے نام اتنی بڑی کامیابی آئے گی؟ شکریہ منصور صاحب. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں پاکستان کے میڈیا اور بالخصوص آپ کا سچی بات آپ کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ اس موقع پہ جب بھارت ہمارے اوپر جنگ مسلط کر رہا تھا اور آپ نے جس طریقے سے ایک جرأت مندانہ کردار ادا کیا وہ بھی اپریشیٹ کرنے کے قابل ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جس روز ہمارے اوپر یہ اٹیک ہوا یہ نہیں سوچا جا سکتا تھا کہ ہم اس کا جواب ایسا دیں گے کہ پوری دنیا یاد رکھے گی. اور ہندوستان بھی اسی زوم میں مبتلا تھا. اس کو یہ تھا کہ ٹھیک ہے ہم ان کے اوپر اٹیک کریں گے, سیولینز آبادی کے اوپر اٹیک کریں گے, پاکستان آگے سے اس طریقے سے رسپونڈ نہیں کرے گا جس طریقے سے اس کے بعد ہم نے جو کچھ کر دکھایا دنیا کو. اور یہ توقع بھی شاید اس لیے لوگ نہیں رکھ رہے تھے کہ ایک ماحول بن گیا تھا پچھلے کافی عرصے سے. آپ کو یاد ہوگا جی کہ دیکھیں ہم امن کی بات کرتے رہے, جب بھی ہندوستان نے ہمارے اوپر اتنے الزامات لگائے پاکستان کے خلاف فالس فلیگ آپریشن کیے جاتے رہے, اور پاکستان نے صرف اس خطے میں امن کے لیے ہمیشہ دوستی کا ہاتھ بھی بڑھایا اور یہ کہا کہ ہم جنگ نہیں چاہتے ہیں, اور اس کو ہماری کمزوری سمجھ لیا گیا. لیکن اس روز جو ہے جب ہمارے اوپر اٹیک کیا گیا, میں سمجھتا ہوں یہ بھی خراج تحسین پیش کیا جانا چاہیے اس ملک کی سول اور ملٹری قیادت کو, کہ جس طریقے سے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اور جس طریقے سے فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر صاحب نے ایک جرأت مندانہ فیصلہ کیا, یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے پاکستان کی پوری سیاسی تاریخ میں. آپ دیکھیے اس کے بعد دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں بچا جہاں پاکستانی گئے ہوں اور لوگوں نے آگے سے ان کو جو حق میں نعرے نہ لگائے ہوں. یعنی لوگ کہا کرتے تھے خاص طور پر مشرق وسطیٰ کے ممالک میں کہ جی ہم وہاں سنتے ہیں ہندوستان بہت ترقی کر رہا ہے, انڈیا بہت آگے بڑھ رہا ہے, شائننگ انڈیا کی بات ہو رہی ہے, تو ہم اپنے آپ کو تھوڑا سا ڈپریس فیل کرتے ہیں. یقین مانیں کہ لوگوں نے ہمیں مشرق وسطیٰ سے بتایا کہ جس روز ہم نے ان کو منہ توڑ جواب دیا, ان کے وہ رافیل گرائے جن کے بارے میں وہ دعوے دار تھے کہ جب ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا, اس روز وہ کہتے ہیں جی ہمیں ہمارے سامنے ہمارے جو مخالف ملک کے شہری تھے جو چھپتے پھرتے تھے. میں نجم صاحب ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. میں دیکھ رہا تھا پاکستانی میڈیا پہ ایکچولی یہ چیز ہائی لائٹ نہیں ہوئی, لیکن میں نے اس کو بڑا ایکسٹینسولی اس کو کور کیا. یہ پچھلے 4-5 دن کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. انڈیا کے اندر مختلف سٹیٹس کے اندر ابھی ان کے سٹیٹ الیکشنز ہوئے ہیں. جی پاکستان کے حوالے سے مشہور ہے یہ بات, ان کے یہاں جب الیکشنز ہوتے ہیں یہ پاکستان نیریٹو کو, اینٹی پاکستان نیریٹو کو جو ہے وہاں پہ پروموٹ کرتے ہیں. آپ یقین کیجئے کہ اس مرتبہ سب کچھ تبدیل ہوا ہوا تھا. اس مرتبہ وہ اس سائٹ پہ آ ہی نہیں رہے تھے, اس طرف آ ہی نہیں رہے تھے کہ جناب کوئی اینٹی پاکستان جو ہے وہ باتیں کریں. آئی ڈونٹ نو وہ شوق میں چلے گئے ہیں یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب اگر ہم اس بارے میں بات کریں گے تو لوگوں کو جنگ میں جو کچھ ہوا تھا وہ سب کچھ آٹومیٹکلی یاد آ جائے گا کہ تم لوگوں نے 1 سال پہلے کس طرح مار کھائی تھی. اچھا منصور بھائی, میرا تھوڑا سا آبزرویشن انڈیا کے عوام کے حوالے سے, مجھے تو مایوسی ہوئی. سیدھی سی بات میں آپ کو بتاؤں, ہم جب کہتے ہیں کہ پچھلے سال 22 اپریل کو پہلگام کا فالس فلیگ ہوا اور اس فالس فلیگ کے بعد بہار کے الیکشن تھے, میرا نہیں خیال تھا کہ بہار کے انتخابی نتائج وہ آئیں گے جو وہاں پر آئے, جس طرح بی جے پی کی وہاں پر جو ہے کامیابی ملی. اس کے ساتھ ہی اب کیرالہ میں ابھی دیکھیے وہ سیکولر انڈیا اور سوشلسٹ انڈیا کی ایک بنیاد تھی, پہچان تھی. وہاں پر بی جے پی بہت کم ووٹ لیتی, بہت کم سیٹیں لیتی. وہاں پر مقابلہ ہی 2 کمیونسٹ اور سوشلسٹ اور اس قسم کے ڈیموکریٹ جو الائنس ہیں ان کے درمیان تھا. وہاں پر جو نتائج ابھی پچھلے مہینے الیکشن ہوئے تھے ان کے نتائج بعد میں آتے ہیں. جو اب آئے, مجھے افسوس ہوا انڈیا کے عوام پر, یعنی کہ مجھے لگا کہ قائد اعظم محمد علی جناح درست تھے. انہوں نے جو وہاں کے عوام کو سٹڈی کیا تھا وہ بالکل ویسے ہی ہیں. انہوں نے اپنے مسائل پر توجہ نہیں دی, انہوں نے اس چیز پر توجہ نہیں دی کہ ان کی 1/3 آبادی آج بھی لیٹرینوں سے محروم ہے. بڑے دعوے ہیں ان کے, انہوں نے اس چیز پر توجہ نہیں دی کہ ان کے کسانوں کا کیا حال ہے. بی بی سی کی رپورٹس اٹھا کر دیکھیں, وہاں پر ہر روز جو کسان خودکشی کرتے ہیں وہ درجنوں کی تعداد میں ہیں. اگر آپ جمع تفریق کریں ہزاروں کی تعداد میں ہر سال. تو اس کے باوجود وہاں پر مودی جیسے فاشسٹ کا, اس کی پارٹی کا جیت جانا, کامیاب ہو جانا, میری آبزرویشن میری جو ہے مختلف ہے. اچھا لیکن آپ کی آبزرویشن غلط نہیں ہے. میرے اور آپ میں صرف اس چیز کا ایک تھوڑا سا ڈفرینس یہ ہے, ان کا فوکس جو ہے نا وہ اپنے ریلیجن والی سائڈ کی طرف اب زیادہ ہے. مسلمانوں کے اگینسٹ وہ نفرت برقرار ہے,
لیکن انہوں نے پہلے استعمال پاکستان کا لفظ بار بار جو استعمال کرتے تھے نا، اس سے زیادہ وہ اب جو وہ اپنی لوکل مسلم تقریروں میں پاپولیشن اپنی جو ہے تقریروں میں آئے ہوں گے، لیکن بی جے پی نے خاص طور پہ اس پورے عرصے میں جو ہے وہ بنیاد اینٹی پاکستان ہی رکھی ہے، ورنہ ان جو شائننگ انڈیا کی جس طرح وہ بات کرتے تھے، جس طرح منموہن سنگھ کے دور میں جس طرح ایک بات کی گئی تھی کہ وہ آگے بڑھ رہے ہیں، یہ نہیں ہے منصور صاحب. انڈیا کے عوام نے مایوس کیا ہے، وہ ایک انتہا پسند ہندوتوا کے پجاری ہوتے چلے جا رہے ہیں، وہ مشکلات پیدا کرتے چلے جا رہے ہیں، وہ مسلمانوں کی وہاں پر جائیدادوں پر قبضے کرنے کے لیے مطلب ان کا جو وقف املاک کا وہ ہے وہ سارے کا سارا تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا، آپ نے سوال بہت مختلف کر دیا. میں اگلے میں ایک خاص چیز کہنا چاہوں گا، لیکن آپ پلیز گو. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے منصور صاحب جنگ کا تصور ہی تبدیل کر کے رکھ دیا. وہ جو ٹینکوں تومپوں کی جنگ ہوا کرتی تھی، وہ جو فوجیں جا کے لڑا کرتی تھیں، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو کریڈٹ دینا چاہیے، پاکستان کے فیلڈ مارشل کو، پاکستان کے ایئر چیف مارشل کو، تمام لوگوں کو جنہوں نے تبدیل. ہم نے ایک جنگ ہی بہت مختلف انداز میں لڑی. ہم نے کیا کیا، ہم نے ان کی حدود میں ان کے رافیل کو ان کی کنیکٹیوٹی ختم کر کے ہم نے وہاں پر ختم کر دیا. اور مجھے پوری انفارمیشن جو آپ کے پاس بھی انفارمیشن پہنچتی رہی سر، ہمارے پاس ان کا، ہم نے سائبر وار کرتے ہوئے ہم نے ان کے ڈیمو کا کنٹرول جو تھا وہ ہمارے پاس آ گیا تھا. ہم نے آدھے ہندوستان کی بجلی جو تھی وہ بند کر کے رکھتی تھی. ہمارے پاس ان کی جو ٹرینیں چلتی ہیں وہ سارے کا سارا کنٹرول سائبر وار کے ذریعے ہمارے پاس آ رہا تھا. اور اگر انڈیا انسان کا بچہ نہ بنتا، 4 گھنٹے کے اندر اندر، 6 گھنٹے کے اندر اندر وہ سیز فائر کی درخواست نہ کرتا تو ان کو تو پتہ ہی نہیں چلنا تھا. میزائل بہت کم چلنے تھے، یہ بمباری بہت کم ہونی تھی. اور یہ کریڈٹ ہے، ہم نے پوری دنیا میں سمجھتا ہوں کہ جنگ کا طریقہ کار ہی بدل کے رکھ دیا. اور اب بھی وہ اگر کوئی ایسی غلطی کریں گے، جیسے ابھی چناب کا پانی بند کرنے کی بات کی جا رہی ہے، تو مجھے پورا یقین ہے کہ ایک ایسی جنگ ہوگی کہ انہوں نے کبھی دیکھی بھی نہیں ہوگی. عامر صاحب، یہ اس سارے معاملے میں اگر میں آپ سمجھ لیجئے آج سے 1 سال پہلے، اس جنگ سے پہلے کے ماحول میں جائیں اور اب آج کی بات کریں، پاکستان میں آپ کے خیال میں کتنی تبدیلی آئی ہے لوگوں کی سوچ میں اپنے پڑوسیوں کو لے کے؟ کیونکہ اس سے پہلے ہمارے معاشرے کے اندر ایک اسپیسیفک سیگمنٹ یہ سمجھتا تھا کہ نہیں، ہمیں ان کے ساتھ انگیج کرنا چاہیے، بات کرنی چاہیے، معاملات اس طرح حل کرنے چاہیے. آپ کے خیال میں پاکستانی عوام کی میجورٹی اب کنونس ہے کہ نہیں، ان سے بات نہیں ہو سکتی، ہمیں ہر صورت جنگ کے لیے ہمیشہ ہی تیار رہنا پڑے گا؟ منظور بھائی، جو آپ نے سٹارٹ کیا نا، میں وہاں سے آؤں گا، پھر سوال پہ آؤں گا آپ کے، کہ جب پہلگام ہوا تو 25 اپریل کو میں نے پہلی ولاگ بھی کیا اور اپنے ڈیجیٹل پہ اپنے ادارے میں ایکسپریس میں، اور ہم نے کہا کہ ہم گھر میں گھس کے ماریں گے انہیں. اور وہ کوئی بڑھ نہیں تھی. میں نے اس میں پوری طرح نیریٹ کیا کہ ایئر پاور ہم کیسے استعمال کریں گے اور ہمارے پاس کیا کچھ ہوگا. ظاہرہ چیزیں تو نہیں نا کلیئر بتائی کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں یہ پتا تھا کہ انڈیا نے یہ حرکت ضرور کرنی ہے. اس کے بعد انہوں نے وہ میزائل بھی مارے، سب کچھ کیا جو آج ہسٹری میں آ چکا ہوا ہے. اور 4 گھنٹے میں وہ کس طرح لیٹے امریکہ کے سامنے. جو آپ نے سوال میں بھی رکھا کہ پاکستان بیشنگ نہیں ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں صدر ٹرمپ سے مودی کو خطرہ بڑھا ہے. کہ ابھی تو وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں نا 4 سے 10 طیارے اور اتنے کروڑ لوگ بچا لیے، اور اگر کہیں وہ بولے تو انہیں خطرہ یہ ہے کہ ٹرمپ پھر ساری بات نہ بتا دیں کہ انڈیا کیسے امریکہ کی طرف گیا، کس طرح ریکویسٹ کی، اور جو سیز فائر ہم نے جیتتے ہوئے قبول کیا. یہی بات صدر ٹرمپ کو سمجھ آئی کہ جب اسٹیٹ آف یونین کے خطاب میں ہم نے امریکہ میں امریکیوں کو مارنے والے بندے کو دیا، کابل ایئرپورٹ والے کو، اس کے بعد یہ دوستی تعلق شروع ہوا. ورنہ تو یہاں تھا کہ 20 جنوری کا لفن اور پتہ نہیں کیا کیا وہ کر دیں گے ٹرمپ صاحب. اور پھر یہ جب ہم جیت رہے تھے، ہم نے ان کی سیز فائر کی ریکویسٹ کو مانا. اس کے بعد سے آج حالات چینج ہو گئے. ہمارے ہاں میں خود ان لوگوں میں شامل ہوں جو کچھ عرصے سے یہ بات کہہ رہا تھا کہ یار لڑائی تو اپنی جگہ پہ ہے، چائنا بھی تو ہمارا دوست ہے، تو ہمیں ان سے بات چیت کا رستہ اپنانا چاہیے. آپ نے لوگوں کا پوچھا نا، پہلے تو میں اپنی بات کروں گا کہ میں آن ریکارڈ یہ کہہ رہا تھا کہ رستہ بنتا ہے تو بنانا چاہیے. لیکن وہی بات ہے کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. انہوں نے وہ کام کیا، ان کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ جس طرح گجرات کی بندرگاہ آف تھی، دلی میں مودی ٹیلی فون نہیں کر رہے تھے ڈر کے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، کیونکہ انہوں نے ایک اے وی ایم کو سیک کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، جس نے سری نگر میں جب یہ رافیل فیل کیے تھے ہم نے سائبر وارفیئر سے، اس نے کہا تھا جب تک اس مسئلے کا حل نہ ہو ہم نہیں لڑ سکتے. اس کو انہوں نے نوکری سے فارغ کر دیا تھا. اور یہ 250 کلومیٹر پہ دور کھڑے تھے رافیل لے کے. ایئر فورس کو سمجھ آ گئی تھی کہ ہمارے پلے کچھ نہیں ہے، لیکن مودی کے اوپر تو سوار تھا نا کہ بس پاکستان کو میں نے گرا دینا ہے، اور دنیا بھی یہی سمجھتی تھی. پھر جو کچھ ہم نے کیا، میرے خیال میں پاکستان میں ایک تو وہ بالکل جو ملک صاحب بھی بات کر رہے ہیں، پوری دنیا میں ایک نیا پرائیڈ ایٹمی دھماکوں کے بعد والا آیا
کہ جو لوگ ہمیں بھول چکے ہوئے تھے، فراموش کر چکے تھے، چونکہ ظاہر ہماری اقتصادی حالت ٹھیک نہیں، وہ ہمارے ہائی کمیشنز میں، ہماری امبیسیوں میں، چاہے وہ عرب ممالک تھے، غیر ملکی مطلب وہ غیر مسلم بھی تھے، امبیسڈر، ڈپلومیٹ، جو بھی تقریبات ہو رہی تھی ان دنوں میں، وہ سارے آ کے تعریف کر رہے تھے کہ پاکستان نے کمال کر دیا، کیونکہ ایک کلیئر ہو گیا تھا کہ پاکستان دہشت گردی ایکسپورٹ نہیں کر رہا. وہ جسٹس ٹروڈن نے جو کچھ کینیڈا میں کر دیا تھا، اور پھر درا کی دہشت گردی کے سارے شواہد ساری دنیا کے سامنے آگے تھے، وہاں سے ہم شروع ہوئے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ اس نے آج پوری دنیا بدل کے رکھ دی. جو آج تازہ ترین صبح صدر ٹرمپ نے ہمارے پاکستان کے جو ٹویٹ بھی کیا کہ پاکستان اور دوسرے ملک، اور شہباز شریف صاحب نے اس کی وضاحت کی کہ کراؤن پرنس محمد بن سلمان کے ساتھ ہم نے مل کے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ آپ اس آپریشن کو روکیں. تو یہ چیزیں غمازی کرتی ہیں کہ پاکستان بالکل درست سمت میں کھڑا ہے انڈیا کے مقابلے میں. اب یہ بات سوچنے کی انڈیا کی ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے، کیونکہ لڑائی جھگڑا اور وہ دبانے والی کہانیاں تو ختم ہوگی. اسی لیے وہ وہاں سے بھاگ بھی اٹھے کہ پاکستان کی بجائے وہ جو ہندو توا لے کے چل رہے ہیں RSS والے، وہ اسی کے اوپر گیم کر رہے ہیں. اور ظاہر ہے ہمیں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ہماری قیادت بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے اس وقت فیصلہ کرایا، سارے لوگوں کو شامل کرایا کہ ہم ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے، تو وہ بات بالکل درست ثابت ہو رہی ہے. اطہر کاظمی صاحب، ظاہری بات ہے جس طرح ہم اسیسمنٹس کر رہے ہیں، آج سال ہو چکا ہے تقریباً، تو اس کے بعد کیا کچھ ہوا تھا اس وقت؟ ظاہری بات ہے لوگوں کے مختلف رولز تھے، چاہے وہ صحافی ہوں، چاہے وہ جرنیل ہوں، چاہے وہ سیاستدان ہوں، سب نے اپنا اپنا ایک کردار ادا کیا. اس موقع کے اوپر چند ایسے لوگ بھی تھے جو ایکچولی ڈے ون سے اس جنگ کے حوالے سے شکوک و شبہات پیدا کرتے رہے. آپ کے خیال میں اگر ان کو آزادی اظہار کے معاملے کے اندر جو ہے اجازت دے دی جائے کہ ہاں جی ٹھیک ہے، اگر آپ کو اس جنگ کے حوالے سے ڈاؤٹس ہیں تو آپ جو مرضی کہتے رہیں، چاہے اس کے سیاسی اینگلز ہیں، سیاسی بائسسٹ ہیں، اس وجہ سے آپ کہتے رہیں، یا کیا یہ ناانصافی نہیں ہے اس ملک کے ساتھ کہ اگر آپ اس قسم کے بیانیے کو پروموٹ کرتے رہیں؟ دیکھیں منصور صاحب، یہ چیزیں اس وقت میٹر نہیں کرتی. دیکھیں جو عوام کا اجتماعی شعور ہوتا ہے، جب یہ جنگ ہو رہی تھی آپ نے دیکھا کہ سوشل میڈیا کہاں پہ کھڑا تھا، میڈیا کہاں پہ کھڑا تھا. اسی طریقے سے جب یہاں پہ بھی مذاکرات ہوئے، امریکنز آئے، پوری دنیا کی نظریں پاکستان پہ تھیں، آپ کو پازیٹیوٹی نظر آئی. تو جب وہ کوئی ایسی چیز ہو جہاں پہ پاکستان نے ان کے ساتھ جو کیا بھارت کے ساتھ، وہ پوری دنیا نے دیکھا. اس کے بعد اکا دکا اگر کوئی ایسی آواز ہے تو وہ میٹر ہی نہیں کرتی ہے، اس کو اتنی اہمیت دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے جب آپ نے سب کچھ کر کے دکھا لیا اور پوری دنیا نے دیکھ لیا. باقی اختلافی آوازیں تو دیکھیں بھارت میں بھی بہت ساری اختلافی آوازیں ہوں گی، ادھر بھی ہوں گی، وہ معاملہ چلتا رہتا ہے. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ بھارت نے جس طریقے سے پاکستان کے اوپر اٹیک کیا، وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید جو ہے آگے سے اس طرح کا جواب نہیں ملے گا. لیکن جس طرح کا جواب ملا، اور پھر آپ نے دیکھا کہ تاریخ میں پہلی دفعہ رافیل گرے. اب یہ ہسٹری میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ جدید جو لڑاکا طیارے، وہ جس طریقے سے ان کو ٹارگٹ کیا گیا، اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی. حالیہ آپ اپنی تاریخ میں دیکھ لیں، جدھر بھی جنگیں لڑی گئی ہیں ایسا کہیں پہ نہیں ہوا. تو وہ تو پاکستان نے واضح طور پہ دکھا دیا دنیا کو، اور بھارت کو بھی سمجھ آ گئی. اور اسی وجہ سے گزشتہ برس بھی جب یہ مئی کی جنگ ہوئی، اس کے بعد پھر دوبارہ اس طرح کی خبریں آنا شروع ہو گئیں کہ اکتوبر نومبر میں بھارت پھر کوئی فالس فلیگ کر کے یا کوئی حملہ کرے گا. اور میں نے اسی وقت ٹی وی پہ بیٹھ کے کہا تھا کہ اب یہ ممکنات میں ہی سے نہیں ہے. جو کچھ پاکستان کی افواج نے، ایئر فورس نے ان کے ساتھ کر دیا ہے، اب یہ ممکنات میں نہیں ہے، وہ جرأت نہیں کر. اطہر بھائی، آپ نے کہا کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اگر اکا دکا واضح اگر اس طرح کی بات کہ میرا تھوڑا سا اس بات کے اوپر کیوں اختلاف ہے. ٹیل یو وائی. ظاہری بات ہے آج کل جو ہے وہ لوگ اپنے ویلاگز کرتے ہیں، ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے اوپر ڈالتے ہیں. سر میرا اختلاف اس بات کے اوپر ہے کہ اگر آپ کا وہ ویلاگ کوئی پاکستانی دیکھ رہا ہو، یا ہمارے کسی جوان تک جو ایکچولی بارڈر کے اوپر سیکیورٹی پرووائڈ کر رہا ہے، وہ بنکر کے اندر بیٹھا ہوا ہے، آپ کی حفاظت کے لیے اپنی دن رات ایک کر رہا ہے، وہ مطلب اپنی جان جوکھوں میں ڈال رہا ہے، اور اگر اس کے بعد آپ ایک موجودہ ملٹری یا سیاسی قیادت کے نیت کے اوپر شک کریں کہ جناب یہ جنگ تو اس وجہ سے ہو رہی ہے، تو وہ اس وجہ سے ہو رہی ہے. یہاں پہ آپ جانتے ہیں کہ یہاں پہ ایک بیان یہ بھی دیا گیا کہ یہ دونوں مل کے کھیل رہے ہیں، کہ جی بھارت اور پاکستان جو ہے وہ مل کے کھیل رہے ہیں. میں زیادہ پالیٹکس والی سائڈ پہ جانا نہیں چاہتا، بٹ اگر اس قسم کے بیانیے کو پروموٹ کیا جائے، کین یو امیجن کہ ان پاکستانیوں، ان لوگوں کے ذہنوں میں آپ کیا چیز ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا ان جوانوں کے ذہنوں میں کیا چیز ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ میرا خیال میں یہ ایک بہت بڑا کرائم ہے. دس از نتھنگ لیس دین اے کرائم. دیکھیں یقیناً آپ کی بات میں وزن ہے، پر میرا ابھی بھی وہی موقف ہے کہ یہ چیز اہمیت نہیں رکھتی ہے. ٹو بی آنیسٹ،
اب آپ دیکھیں نا جو پاکستان کا پیغام تھا, پاکستان کا بیانیہ تھا, اگر 25 کروڑ عوام ایک طرف کھڑی تھی, بیچ میں سے 10 لاکھ بندہ, 10 لاکھ بھی نہیں میں کہوں گا, اگر 10 بندہ دوسری طرف کھڑا ایک نامعقول کی قسم کی بات کر رہا تھا, تو کیا ہمیں اس کے اوپر اپنی انرجی ویسٹ کرنی چاہیے؟ اتنے چھوئی موئی نہیں ہوتے یہ ساری چیزیں. دیکھیں آپ تو خود کمیونیکیشن کی جو دنیا اس سے وابستہ ہے, اس طرح تو پھر بھارت 4 بندے کوئی ایجنٹ بٹھا دے گا, وہ ہمارے خلاف بات کرے گا اور ہم اس میں پھنس جائیں گے. نہیں, دیکھیں جو چیز ہوتی ہے وہ میدان میں ہوتی ہے. جتنا پروپیگنڈا بھارتی میڈیا سے کیا گیا, مسلسل کیا گیا, اور جس طریقے سے کیا جاتا ہے, کچھ نامعقول لوگ پاکستان میں بھی کرتے رہے, تو وہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی, لیکن اس کا کیا کوئی اثر پڑا؟ کوئی اثر نہیں پڑتا. وہ آپ کا جو جواب ہوتا ہے وہی اس کو کاؤنٹر کرتا ہے. اور جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ جو کلیکٹیو وزڈم ہوتا ہے وہ نظر آ جاتا ہے. جب بھی کوئی ایسی چیز ہوئی, آپ نے دیکھا کہ پوری قوم جو ہے اس کا ایک ہی بیانیہ آپ کو میں نظر چھوٹی سی آتا ہے. بات کرنا چاہوں گا اس پہ. عامر صاحب پلیز گو ایڈ سر. جی کریں آپ. ہاں, میں بالکل نہیں کرنا چاہ رہا تھا, لیکن چونکہ آپ نے کھل کے بات کی تو آپ عمر ایوب اور علیمہ خان نام لیں. اور یہ جو ہمارے دوست سارے دعوے کرتے تھے کہ 90% تو پی ٹی آئی کے پاس ہے نا حمایت, تو 90% والوں نے کہا کہ مل کے کھیل رہے ہیں اور ان کے پاس تیل نہیں ہے جہازوں میں, اور انہوں نے گولے بیچ دیے ہیں یوکرین میں. تو یہ اجتماعی شعور کی آواز کو گالی دینے والی بات تھی, کیونکہ ان کا مطمئن نظر تھا کہ پاکستان کیسے جیت سکتا ہے, اور ہم یہ بیان دیں تاکہ کل کو ہم کہہ سکیں کہ ہم نے کہہ دیا تھا. تو بالکل نہیں, یہ جتنے سوشل میڈیا ٹرولز تھے, ان کو جب پتہ لگا کہ رافیل گرا دیے تو اس کے بعد ان کی سمجھ میں آئی کہ ہم غلط ہیں. پھر یہ سارے واپس ہوئے اور وہی ٹویٹ لے کے پھر رہے ہیں, وہی سوشل میڈیا ولاگز لے کے پھر رہے ہیں. ان کے ذرا اٹھا لیں. علیمہ خان اور عمر ایوب اپوزیشن لیڈر تھے, وہ پوری وہ جو ہمارے دوست کہتے ہیں 90% کی نمائندگی پی ٹی آئی کرتی ہے, تو وہ اس کے اپوزیشن لیڈر یہ کہہ رہے تھے. تو ایسی بات نہیں ہے کہ یہ اس کو بھلا دیں, یہ بالکل تاریخ میں ثبت رہے گا. اور ہمیں بالکل بھولنا نہیں چاہیے کہ جب پاکستان کو ضرورت تھی تو یہ آوازیں کہاں سے آئی تھیں. میں اطہر صاحب آپ کچھ کامنٹ کرنا چاہتے ہیں یا میں آگے چلوں؟ نہیں, میں وہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں آوازیں تو بہت ساری ایسی, جیسا میں نے پہلے بھی کہا کہ نامعقول آوازیں, لیکن وہ میٹر نہیں کرتی. کیا آج تاریخ نے ان آوازوں کو یاد رکھا ہے یا اس چیز کو یاد رکھا ہے جو پاکستان نے کیا, جو رافیل گرائے, جو بھارت کے ساتھ ہوا, پوری دنیا دیکھ رہی ہے. آج پریزیڈنٹ ٹرمپ کیا کہتا ہے؟ وہ ان نامعقول آوازوں کا ذکر کرتا ہے یا پھر وہ پاکستان کی وکٹری کا ذکر کرتا ہے؟ تو یہ دیکھیں اس طرح کے بہت سارے کیریکٹرز ہوتے ہیں. آپ دوسری جنگ عظیم میں چلے جائیں, ایک لارڈ ہو تھا, اس کا کام ہی یہ تھا کہ وہ جرمنز کے کہنے کے اوپر دنیا بھر میں اس طرح کی وہ خبریں پھیلاتا رہتا تھا, اس طرح کے بیانیے بناتا تھا. سیاستدان بھی اس طرح کی بات کرتے ہیں, پر میرا ابھی بھی وہ کہنے کا وہی ہے, میں یہ ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان نے جواب دیا, تاریخ ہمیشہ اس کو یاد رکھے گی. باقی جو آگے اس طرح کی چیزیں, ہاں یقیناً اس میں انٹرنل بحث ضرور ہونی چاہیے کہ بھائی کیا یہ ایسا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے, وہ ضرور آپ اس پہ کر سکتے ہیں, لیکن تاریخ ہمیشہ وہ جو پاکستان نے کیا اس کو یاد رکھے. میں ایک چیز یہاں پہ شیئر کرنا چاہوں گا, کیونکہ ظاہری بات ہے اس جنگ کو میں نے بھی بڑا ایکسٹینسولی کور کیا. میں چاہتا ہوں کہ کبھی کوئی اس جنگ کی جو کوریج ہوئی تھی نا 22 اپریل سے لے کے 22 اپریل کو جو پہلگام کا واقعہ ہوا تب سے لے کے 10 مئی تک, یہ جو پورا ٹائم پیریڈ ہے نا, اس پہ اگر کبھی کل کو کوئی پی ایچ ڈی, کوئی ایم فل کرنا چاہے اور اس پہ ریسرچ ورک کرنا چاہے, میں ایک ڈیٹ آج آپ کے ساتھ پہلی دفعہ شیئر کر رہا ہوں. میں نے میرے خیال میں کبھی اپنے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ یا اس پروگرام میں نے کبھی یہ بات شیئر نہیں کی. پہلی مئی سے پہلے 22 اپریل سے لے کے پہلی مئی تک کا جو ایک سفر تھا, اس دوران جو ویلاگز ہوئے اور 1 مئی کے بعد جو ویلاگز ہوئے, اس کے اندر ایک واضح تبدیلی چند لوگوں کے اندر ہم نے دیکھنے میں آئی کہ ملک صاحب بالکل سوچ ہی تبدیل ہو گئی تھی. مطلب ان کو پہلے مطلب اس میں سب سے پہلا جو ایک پوائنٹ آف ویو آیا تھا نا, وہ تھا جنگ تو ہونی ہی نہیں ہے. میں یہ موجود ہیں چند لوگوں کے, اور ایکچولی جب یہ بات کی جاتی ہے نا کہ ان کو اہمیت نہیں دینی چاہیے, میں تو تھوڑا سا اطہر بھائی کے ساتھ قابل احترام ہے, میں عزت کے ساتھ صرف ایک اختلاف کرنا چاہوں گا. وہ کیوں اہمیت دی جاتی ہے انہیں, اس کی وجہ یہ کہ آپ کے اکاؤنٹس لاکھوں میں ہیں. آپ کے کوئی ایسا اکاؤنٹ نہیں ہے جس کو 1000-2000 بندہ فالو کر رہا ہے اور آپ کی اہمیت نہیں ہے. آپ جب ایک بات کرتے ہیں آپ کے اوپر ایک رسپانسبلٹی ہے, اور آپ نے وہ بیانیہ بلڈ کرنے کی کوشش کی ہے. اس میں سب سے پہلا جو بیانیہ بلڈ کیا گیا, جنگ تو ہونی ہی نہیں ہے. میں آپ کو بالکل کھل کے کلیئر کٹ کے بات کہہ رہا ہوں کہ جنگ تو ہونی ہی نہیں ہے. اس کے بعد اس بیانیے میں ایک تبدیلی آتی ہے. یہ جنگ اگر ہونی ہے تو دونوں مل کے کر رہے ہیں, یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں مل کے کر, یہ اس قسم کی چیزیں بلڈ کی گئی ہیں. سو اس لیے وہ میں نے تو کیونکہ ایک منٹ صرف پاکستان نہیں, پاکستان ہمارے جو ساتھ والے جو کچھ کر رہے تھے, اور اس کے بعد چند لوگوں نے جا کے جو وہاں پہ پروگراموں میں شرکت کی اور ان پروگراموں میں جا کے انڈین نیریٹو کو جس طرح سپورٹ کیا, ہاؤ کین وی فورگیٹ دیٹ. میں تو نہیں بھول سکتا, آئی ایم سوری. دیکھیں منصور صاحب, بات یہ ہے نا کہ جب آپ شخصیت پرستی کے ہول کے اندر چلے جاتے ہیں. عامر صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, آئی ایم سوری وہ ذرا کچھ, جی جلدی سے عامر صاحب.
نہیں میں انٹرپٹ نہیں کرنا چاہ رہا تھا. یہ بات بالکل درست ہے کہ صدر ٹرمپ بھی تو کہہ رہے تھے نا کہ یہ تو آپس میں لڑتے ہیں ہزاروں سالوں سے, عشروں سے لڑ رہے ہیں, لیکن جب ہماری جیت ہوئی تو وہ بولے. میں آپ کو بتاؤں جو تیاریاں تھیں ہماری, میں نے پہلی دفعہ مطلب ہم گھر جاتے ہیں بچوں کے ساتھ ان کی ایجوکیشن پہ بات کرتے ہیں, میں نے انہیں اس 10 مئی سے 3 دن پہلے بتایا کہ ہم کس طرح ماریں گے انہیں. ہمارے ریموٹ کنٹرول ویڈیو گیمز کی طرح یوز ہوں گے اور ڈرونز پہ پورے نقشے دے دیے گئے ہیں شہروں کے کہ کہاں ہم نے جا کے مارنا ہے. تو یہ بالکل پاکستان کی فوج تیار تھی, لوگ تیار تھے, میڈیا بھی تیار تھا اور انفارمیشن پراپرلی دی گئی تھی. وہ نہیں تھا جو انڈین میڈیا بکرا تھا اور کچھ لوگوں کو جو آپ نے بتایا کہ جب تبدیلی دیکھی تو وہ آپس میں کمپیریزن کرنا چاہیے, ان کو نامعقول کہہ کے چھوڑ نہیں دینا چاہیے. ملک صاحب سوری, دیکھیں بات ہم کر رہے تھے نا, جو اطہر صاحب نے بات کیجیے, ایسے لوگ میٹر نہیں کرتے. ٹھیک ہے میٹر نہیں کرتے, ایسی آوازیں میٹر نہیں کرتی ان کا, لیکن جس کا ذکر آپ نے کیا کہ آپ کو لاکھوں فالورز ہوں, آپ ایک مخصوص جماعت کی نمائندگی کرتے ہوں, اس سے آپ پورے ملک کے لیے, ملک کے دفاع کے لیے, ملک کی سلامتی کے لیے آپ آواز بات کریں, تو میرے خیال میں یہ بڑے افسوسناک طریقہ کار ہو سکتا ہے. آپ دیکھیں 65 کی جنگ کے جو واقعات ہمیں سنائے جاتے ہیں, بتائے جاتے ہیں کہ لوگ کلہاڑیاں لے کے بارڈر پہ آ گئے. اب کلہاڑی سے جنگ تو نہیں لڑی, ٹینک کے ساتھ کلہاڑی, لیکن یہ جذبہ ہوتا ہے کہ پوری قوم اس جذبے کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے ملک کے دفاع کے لیے, اپنے ایک ایک انچ کو اس کی حفاظت کے لیے اپنی جان قربان کرتے ہیں. یہاں پہ بھی بارڈر کے پاس آپ کو یاد ہوگا بڑی مشہور تصویر تھی جس میں بیٹھے ہوئے سارے دیہاتی لوگ جو بیٹھے اس بار بھی لوگوں نے وہ منظر دیکھا کہ دیکھیں نا میزائل چل رہے ہیں, لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اب بی ایم فائر ہوتا ہے تو اس کے پیچھے سے بہت ایک آواز ہوتی ہے, پورا ایک جو ہے گرجدار قسم کی آواز, بڑا مشکل ہوتا ہے وہاں بیٹھنا لوگوں کے لیے, لیکن لوگ دیہاتی بڑے آرام سے بیٹھے ہوئے. کیا وجہ کیا ہے؟ یہ وہ جذبہ ہے کہ ملک کی دفاع کے لیے اور اپنے ملک کے حفاظت کے لیے آپ میدان میں اتراتے ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی جماعتیں ہوں, آپ کے دانشور ہوں, ایسے مواقع پہ جب دشمن آپ کے اوپر حملہ آور ہو جائے اس وقت آپ کی کوئی اف اور بٹ نہیں رہتی. آپ سیاسی جماعتیں حکومت پہ تنقید کر سکتی ہیں, آپ فوج کے کردار پہ تنقید کرتے ہیں, وہاں ماضی میں بھی ہوتے ہیں, آج بھی آپ بھی بات کرتے ہیں, نجم صاحب, عامر صاحب, اطہر صاحب سب بات کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ جب ملک کے دفاع کے لیے ایک جوان لڑ رہا ہوتا ہے, اپنی جان کی قربانی دے رہا ہوتا ہے, ایک پائلٹ فضا میں گیا اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے, اللہ سے وعدہ کر کے ایک بدری شاید میں واپس نہیں لوٹوں گا, شہید ہو کر لوٹوں گا, پیچھے سے آپ آوازیں کس رہے ہوں, اس سے زیادہ ظلم ہو نہیں سکتا میں سمجھتا ہوں. اور یہ وجہ کیا اس کی بنتی ہے؟ جب آپ شخصیت پرستی کے خول میں چلے جاتے ہیں, پھر آپ کو کچھ نظر نہیں آتا. اس لیے اسلام کے اندر بھی منع کر دیا گیا کہ شخصیت پرستی نہیں چلے گی, یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت چلے گی, شخصیت پرستی اس کے علاوہ نہیں ہوگی کسی کی بھی. آپ ایک شخصیت پرستی کے پیچھے لگ جائیں اور آپ ان اصول و ضوابط کو, قواعد و ضوابط کو چھوڑ دیں جو اسلام نے بھی متعین کیا. نجم صاحب, یہ چونکہ ملک صاحب نے نا یہ واقعہ سنایا کہ یہاں پہ جب میزائل فائر ہو رہے تھے ہمارے لانچرز کے, بڑی مشہور تصویریں آئی تھی کہ وہ گاؤں دیہات کے لوگ جو ہے نا وہ خود بیٹھے ہوتے تھے, اور وہ ایسے جیسے اتنے مزے کی میم مجھے آج بھی یاد ہے, میں ہنس کے میں تھک گیا. میں نے کہا پاکستانی قوم نے ایو جی ہے اور کہتے جے نال والے تے راکٹ فائر کرنے نے نا اوبویسلی نگرانی کرا رہے ہیں. اچھا میں نا اطہر بھائی کی اس بات سے اختلاف کرتا ہوں کہ وائسز اس قسم کی میٹر نہیں کرتی. دیکھیں اگر ہم پہلگام کے فوراً بعد انڈیا کا رد عمل دیکھیں تو میں تو سوشل میڈیا پہ ویلاگ کرنے میں, یوٹیوب کرنے میں بہت ہی پیچھے ہوں, لیکن اس کے باوجود اگر میرا ایکس اکاؤنٹ انڈیا میں بین کیا جاتا ہے اور انڈین گورنمنٹ کی سفارش پر مجھے پھر ای میل آتی ہے کہ آپ کا ملک صاحب کا ہوا, آپ کا بہت سارے, میرا خیال ہے عامر بھائی کا بہت سارے, کوئی 8000 کے قریب, اطہر بھائی کا بھی بند ہے, 8000 اکاؤنٹ کیوں بند کیے گئے اگر یہ میٹر نہیں کرتے تھے. اور مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا ہے, آپ نے کہا آپ ہمارے جو اس وقت بات کی جا رہی تھی اس پولیٹیکل پارٹی کو جس کو لوگ فالو کرتے ہیں, جس کو لوگ سنتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر, کیا کہہ رہے تھے عادل راجہ صاحب, کیا کہہ رہے تھے صاحب اس وقت, کیا کہہ رہے تھے صاحب کی کون سی ویڈیو آئی تھی صاحب اس وقت, کیا کہہ رہے تھے کہ یہ بہت ہی اچھا موقع انڈیا نے, مودی نے ایک درست وقت کا انتخاب کیا ہے کیونکہ قوم, میں وہ فکرہ بھی نہیں دہرانا چاہ رہا, کون کہہ رہا تھا اس وقت, وہ خاتون صحافی ہیں جو کہ انڈیا کا پلٹ کر پاکستان پر زبردست وار, یہ کون تھے, یہ کس کی سوچ تھی؟ دیکھیں ہمیں تاریخ کے ان نہیں مجھے کہنا چاہیے یا نہیں, لیکن بیانیے کے ان مجرموں کو ضرور شناخت کرنا چاہیے, ہمیں ان کی ضرور بات کرنی چاہیے. ہم نے اصل لڑائی جو ہے منصور صاحب توپوں کی لڑائی جو ہے, میزائلوں کی جو لڑائی ہے, کہہ رہے ہیں آپ نے مردوں کے نام لیے, خاتون کا نام, احترام کرتا ہوں جی خواتین, کیا کہوں میں ان کو. اچھا نہیں, لیکن عامر بھائی یا آپ ان کو دیں نجم بھائی کو یہ بات کہ وہ جس چیز کا ذکر کریں وہ ڈیلیٹ کر دی گئی تھی, وہ ٹویٹ بھی ڈیلیٹ ہو گئی تھی, جس جو آپ نے جو ریفرنس دیا نا نہیں ڈیلیٹ کر دیا گیا. یہ وہ لوگ ہیں جو دم دبا کے بھاگے, یہ کچھ اور بیانیاں بنا رہے تھے
ان کے مقدر میں نہیں تھا پاکستان کی شکست. ٹھیک ہے, وہ سوچتے سر بھی میں نہیں تھے. جو اس میں وہ بنا رہے تھے میں جو ایک خاص چیز کہنا چاہ رہا ہوں, دیکھیے توپوں کی لڑائی, ٹینکوں کی لڑائی, میزائلوں کی لڑائی جو ہے وہ دنوں تک چلتی ہے, گھنٹوں چلتی ہے, دنوں چلتی ہے. یہ جو بیانیے کی لڑائی ہوتی ہے نا سر, یہ مستقل چل رہی ہوتی ہے, اور اس کے جو ففتھ کالمسٹ ہوتے ہیں وہ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں. وہ آپ کے اندر سے نقب لگاتے ہیں, وہ آپ کے اندر سے, آپ نے جس طرح بات کی, آج وہاں پر بیٹھے ہوئے کسی اپنے فوجیوں کے بارے میں کہا جائے, جیسا کہ دہشت گردی کی جنگ میں کہا جاتا ہے, کیا روزانہ کسی کا باپ, کسی کا بھائی, کسی کا بیٹا شہید نہیں ہوتا؟ آپ یہ کہیں کہ یہ شہادت نہیں ہے, آپ یہ کہیں کہ ہم دہشت گرد جو ہیں وہ حق کے اوپر ہیں, وہ درست ہیں, کیا جذبہ لے کے کوئی لڑنے کے لیے جائے گا اگر آپ اس کی اس بیس کو, جو اس وطن کی حفاظت کے لیے اس کو ختم کر دیں گے؟ ایڈ کروں میں, سوری, میں آپ اس کو کنٹینیو کرے گا, صرف اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. ہم ماشاءاللہ سارے بچوں والے ہیں. ہمارا بچہ نا ایک جگہ سے دوسری جگہ اپنے دوست کے گھر چلا جائے نا, تو اگلے 3 سے 4 گھنٹے نا آپ کے دماغ کے اندر ایک نا چھوٹی سی, مجھے تو فیل ہوتا ہے ایک باپ ہونے کا, کہ ٹک 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 ایک ٹک ٹکی جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے, کہ وہ بچہ خیریت سے, وہ ٹھیک ہے, اس کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے, وہ کہیں گھر سے باہر نہ چلا جائے. آٹومیٹک ہے, ایک باپ کی یہ کیفیت, ایک ماں کی بھی کیفیت ہوتی ہے. اس کو ذرا 1 منٹ کے لیے ذرا ٹرن کریں اور امیجن کریں ان ماں باپ کے حوالے سے جن کا بچہ بارڈر پہ کھڑا ہے جا کے, 100%, ٹھیک ہے, وہ بارڈر پہ کھڑا ہے, ان کو یہ پتا ہے کہ جنگ اب شروع ہو چکی ہے, دوسری سائڈ سے گولہ باری ہوگی, ٹھیک ہے, میزائل فائر ہوں گے, میرا بچہ ملک کی حفاظت کے لیے وہاں پہ گیا ہوا ہے. اور اس کے بعد وہ ون فائن ڈے یوں کر کے وہ فون اٹھائے, اور اس کے بعد وہ ایک کلپ دیکھے جہاں پہ ایک بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو پتہ ہے یہ جنگ جو ہے تو صرف سیاسی مقاصد کے لیے ہو رہی ہے, یہ ڈرامہ ہے, یہ تو سیاسی, وہ اب اس کے ذہن میں کیا ہوگا کہ میرا بچہ وہاں پہ بارڈر پہ کیا کرنے گیا ہوا ہے, وہ کس لیے گیا ہوا ہے, وہاں پہ کیوں کھڑا ہوا ہے, اس لیے کھڑا ہوا ہے. آپ نے اس کے دماغ کے اندر, میں ایک چیز ایڈ کر دوں, آتر بھائی پلیز گو ایڈ. یہ جو بچہ ہے یا جو بھی کھڑا ہے, کیا یہ آج سے 7 سال 8 سال پہلے 10 سال پہلے نہیں تھا؟ موجودہ وزیر دفاع کا آپ پاکستان کی جنگوں کے حوالے سے بیان چلا سکتے ہیں؟ غلط ہے, دیکھیں آپ کو نہیں تو اطہر بھائی غلط ہے, اطہر بھائی غلط ہے, نہیں, میری بات کمپلیٹ ہونے دیں. ولاگ کے اوپر کوئی نامعقول بات کر رہا ہے اور اس کے مقابلے میں قومی اسمبلی کے فلور پہ کھڑا ہو کے کوئی بندہ کر رہا ہے, اور اس وقت وہ آپ کا وزیر دفاع بھی بن گیا. تو اطہر بھائی جو بھی ہو, آپ کو بحث کو ٹوٹیلٹی پہ دیکھنا پڑے گا کہ اس ملک میں بہت سی نامعقول آوازیں بہت سارے مختلف ٹائم پہ آتی رہیں. یہاں پہ کانسنٹریٹ کرنے کی چیز یہ ہے کہ کس طریقے سے وہ غرور میں آیا بھارت, اور کس طریقے سے ہم نے اس کو سبق سکھایا. اب یہ ان لوگوں کے لیے بھی سبق ہے جو اس طرح کی باتیں کرتے تھے کہ جناب آج تک کوئی جنگ نہیں جیتی اور قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے کرتے تھے. اگر اطہر بھائی میں اس کو یہ کہوں, آپ نے پہلی بات تو اچھا کیا, پن پوائنٹ کیا. اٹ از ناٹ جسٹ کہ جی وی لاگرز نے سب کچھ کیا ہے. میرا جو بھی کرے, وہ سیاستدان ہو, وہ جرنیل ہو, وہ جرنلسٹ ہو, اینکر ہو, چھوٹا سا دینا ہے, میں دیتا ہوں, وہ کوئی بھی ہو, آپ جب اس موقع کے اوپر جب آپ کی ضرورت ہے, ایک قوم ہونے کی ضرورت ہے, آپ اس موقع اوپر ڈویژنز پیدا کرنے کی کوشش کریں گے, یو آر رانگ, یو آر ڈیفینیٹلی رانگ, اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. بٹ چلے میں 1 منٹ کے لیے, آپ نے کہا نا کہ جی وہ irrelevant ہو جاتے ہیں, ان کو کوئی یاد نہیں رکھتا, وہ بیوقوف تھے, انہوں نے کر دیا. اچھا چلے آپ نے ایک دفعہ کر دیا, آپ سے بیوقوفی ہو گئی, آپ کو بعد میں آئیڈیا ہوا یار میں غلط ہو گیا ہوں. اس کے بعد جب امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ ہو, اور اس کے بعد پاکستان کے کردار کے حوالے سے آپ کہنے لیں پاکستان کی کیا ویلیو ہے, پاکستان کیا کروا سکتا ہے, پاکستان چودھری تھوڑی ہے. میں قسم کھانے کے تیار ہوں کہ میں نے خود یہ الفاظ سنے ہیں کہ پاکستان کی کیا ویلیو ہے, پاکستان کے ان کے درمیان ثالثی کرتا ہے, پاکستان تو صرف ٹیبل اور کرسی پرووائڈ کر رہا ہے. اب آپ جب اس کا مطلب ہے کہ بھائی جب بھی کوئی معاملہ ہوگا, جب بھی پاکستان کی کوئی بات ہوگی, آپ کو چیزیں چبھنا شروع ہو جائیں گی کہ پاکستان کو یہ انٹرنیشنل کوریج, یہ کامیابی کیوں مل رہی ہے, اور اس کی ریزن یہ ہے کہ بھائی آپ نے اپنے منہ کے اوپر جو ہے وہ ایک سیاسی جماعت کا ماسک پہن لیا ہوا ہے, آپ اس میں سے نکلیں گے ہی نہیں چاہے جو مرضی ہو جائے. تو میں اس کا کیا کروں؟ دیکھیں منصور بھائی, آپ بالکل درست فرما رہے ہیں, میں آپ سے ایگری کرتا ہوں, پر میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کو یونیک بات نہیں کر رہے. جب یہاں پہ محمد بن سلمان آئے تھے, وہ کون سے صحافی تھے جنہوں نے اس کی سعودی قتل ہونے والے صحافی کی تصویریں لگائی تھیں؟ تو غلط ہے نا اطہر بھائی, میں یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ یہ موقع نہیں ہے یہ ساری چیزیں کرنے کا. یہ تو اس طرح کی نامعقول حرکتیں ہوتی رہتی ہیں, یہ لوگ میٹر نہیں کرتے. اس طرح کی ساری چیزیں تاریخ کے کوڑا دان میں چلی جاتی ہیں. میں نے بات کرنی ہے. عامر بھائی گو ایڈ, عامر بھائی جی. وہ جنرل سرفراز کی شہادت سے شروع ہو جائیں تو وہ جو پارٹی کا چہرہ ہے اور بے نقاب ہوا, وہاں پہ بھی ہوا. جس خواجہ آصف کی بات کر رہے ہیں اطہر صاحب, وہ جنرل مشرف کے دور میں اسمبلی کے اندر تقریر ہے, کوئی جنگ نہیں ہو رہی تھی. ایک وزیر اعظم گزرا ہے یہاں پہ, بھولے نہیں, عمران خان, جس نے شہباز شریف کی تقریر پہ کہا تھا کہ کیا میں جنگ شروع کر دوں.
آج یہ شہباز شریف کو انڈرمائن کرتے ہیں، او جی وہ تو مزے کر رہا تھا، سوئمنگ پول میں تھا، بھئی آرڈر ہی کر رہا تھا نا پاکستان کی فوج کے لیے کہ کرنی ہے جنگ، پیچھے نہیں ہٹا تھا، وہ چھپا ہوا نہیں تھا، وہ نہیں بیٹھا ہوا تھا زلزلے میں 1 بجے جنرل مشرف کی طرح مرحوم کی طرح کہہ دے کہ میں تو ناشتہ کر رہا تھا، مجھے دوپہر 1 بجے پتہ لگا، قیامت گزر چکی ہوئی تھی اس ملک پہ۔ لیکن آج جب جنرل عاصم منیر موجود ہے، جنرل ظہیر موجود ہے، ہمارے نیول چیف موجود ہیں اور ہماری سیاسی قیادت جس کو کور کمانڈرز نے لکھ کے کہا کہ سب لوگوں نے ساتھ دیا اور ہم ان کے شکر گزار ہیں، کیونکہ فوج کو آرڈر بھی تو چاہیے، تو جو وقت پہ یہ گئے کہ کیا میں جنگ شروع کر دوں، اس کو بھی تو گنے نا، وہ کیا کرتا رہا اس ملک میں ڈراموں کے علاوہ۔ نہیں ملک صاحب، اس سارے معاملے کے اندر وہ پھر یہ بھی ایک پوائنٹ آتا ہے کہ جی ایکچولی آپ یہ ساری بات صرف اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ آپ ایک سیاسی جماعت کو سپورٹ کرتے ہیں اور ایک کے خلاف ہیں۔ لیکن یہ مسئلہ نہیں ہے، اگر فرض کریں مسلم لیگ نون کے لوگ یہ کہنا شروع کر دیں کہ آج جو ہمارے مذاکرات ہیں پاکستان کا کوئی کردار نہیں ہے، تو یقینی بات ہے وہ بھی غلط بات کریں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کے نظریات سے آپ بے شک ان کو سپورٹ کریں جو ان کے پولیٹیکل ورکرز ہوتے ہیں، لیکن جو آپ کا ملک ہوتا ہے وہ آپ کی ترجیح ہوتی ہے۔ وطن سے جو محبت ہے یہ سکھائی جاتی ہے کہ آپ اپنے ملک کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کرتے۔ ہم تو کسی مسلم لیگ نون یا پی ٹی آئی یا پیپلز پارٹی کی بات نہیں کر رہے، ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ جب بھی ملک کے اوپر کوئی مشکل وقت آ جائے، جب ملک کے خلاف کوئی دشمن آپ سے جو ہے وہ لڑنے کے لیے میدان میں آ جائے تو پوری قوم کو ایک آواز ہونا چاہیے۔ اس میں میں ایک ایڈ کر دوں آپ کی بات، سوری میں ذرا انٹرپٹ کر رہا ہوں کیونکہ یہ چیز میرے بڑے میں جس طرح بھی تھوڑی دیر پہلے اطہر بھائی ایگزامپلز دے رہے تھے نا، چلے میں اپنے بارے میں کم از کم ایک ایگزامپل دے۔ آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب نے اقوام متحدہ میں جا کے ایک تقریر کی تھی، بڑی زبردست تقریر تھی، اس کو آج بھی بار بار کوٹ کیا جاتا ہے۔ میں تو کم از کم آن ریکارڈ ہوں، آئی فیلٹ پراؤڈ کہ میرے پرائم منسٹر نے جا کے جو ہے اس سٹیج کے اوپر جا کے پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے ایک سالڈ ایک اچھی تقریر کی جو پوری مسلم دنیا کو ریپرزینٹ کر رہی تھی۔ I'm proud of that۔ میں کہتا ہوں اگر آج اس جنگ کے موقع پہ عمران خان صاحب وزیر اعظم ہوتے، عاصم منیر صاحب ہمارے فیلڈ مارشل ہوتے، ہم عمران خان صاحب کے ڈنکے بجا رہے ہوتے، اس لیے کہ ہمارے ملک کی قیادت لڑ رہی تھی۔ آپ کی سیاسی قیادت اور آپ کی فوجی قیادت اگر لڑ رہی ہے تو آپ کو ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، اصل بات تو یہ ہے۔ لیکن جس کا ذکر آپ نے کیا، یہ بڑی مشکل بات ہوتی ہے، یہ کہنا بڑا آسان ہوتا ہے۔ آپ ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کے آپ یہ سوچیں کہ اس موسم کے اندر بھی آپ بارڈر پہ آپ کے جوان کھڑے ہوتے ہیں اور کسی وقت کسی گولی کا نشانہ بن سکتے ہیں۔ طیارہ لے کے اڑنے والا پائلٹ واپس لوٹتا یا نہیں لوٹتا کسی کو پتہ نہیں ہوتا، اور وہ کس لیے؟ ملک کے دفاع کے لیے۔ اور یہ عزم کر کے وہ نکلتے ہیں کہ ہم اپنے ملک کی حفاظت کرنی ہے، ہم جان دے دیں گے لیکن ملک کو بچانے کے لیے ہم اپنی قربانی دیں گے۔ اب اس پہ آوازیں کسنا، اس پہ تنقید کرنا، اب بھئی اب تنقید کرنے کے لیے آپ کے پاس اور تھوڑے جو ہے وہ ٹاپکس ہو سکتے ہیں۔ آپ اپنی مشکلات کا ذکر کرنا چاہیں آپ کر لیں، آپ پورے سال آپ ویلاگز کرتے ہیں۔ ان دنوں میں تو کوئی یہ ہونی چاہیے تھی کہ ہر شخص کھڑا ہوتا، کوئی ایک آواز بھی۔ میں سمجھتا ہوں علیمہ خان صاحب ہوتے یا بیرسٹر گور صاحب ہوتے یا جس کا ذکر عمر ایوب صاحب کا کر رہے تھے، عامر صاحب کر رہے تھے، یہ سارے لوگ حکومت کے ساتھ کھڑے ہو کے اعلان کرتے کہ بھئی آپ لڑو، آپ کی قیادت لڑے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس لیے یہی ملک کے دفاع ہوتے ہیں۔ دیکھیں پاکستان کا مسئلہ ایک اور کیا ہے، میں گزارش کروں، ٹھیک ہے یہ بات ہمارے اندر بڑا جذبہ حب الوطنی ہے، ہمارے یہاں مجموعی طور پہ ہم زیادہ اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں کہیں نہ کہیں یہ ضرور چیز پائی جاتی ہے کہ ہم پاکستان کو برا بلا کیا بیٹھتے ہیں۔ اور جس ملک نے کیا دیا، اس ملک نے آپ کو عزت دی، اس ملک نے آپ کو مقام و مرتبہ دیا، جس سیاسی جماعت میں آپ موجود ہیں اسی ملک کی سیاسی جماعت ہے۔ اگر آپ اپوزیشن لیڈر ہیں تو اس ملک کی وجہ سے اپوزیشن لیڈر ہیں۔ اگر آپ وزیر اعظم ہیں، اگر عاصم منیر صاحب اگر سپر سالار ہیں تو اسی پاکستان کی وجہ سے ہیں۔ وہ پاکستان کے سپر سالار نہ ہوتے تو کہاں ان کی عزت ہوتی؟ سوال یہ ہے کہ اس لیے جب تک آپ اس چیز کو اپنی ترجیح نہیں بنا لیتے کہ پاکستان آپ کا سب سے پہلے ہے اور پاکستان سے محبت، اس کے دفاع کے لیے آپ کو سب کچھ اپنے اصلی نظریات، سیاسی نظریات بھی قربان کرنے پڑتے ہیں۔ دیکھیں فوج میں کیا ہوتا ہے، فوج میں لوگوں کے مختلف سیاسی نظریات ہو سکتے ہیں، لوگوں کے مختلف جذبات ہو سکتے ہیں، لیکن وہ لڑتے کس لیے ہیں؟ پاکستان کے دفاع کے۔ میں ایک واقعہ شیئر کرنا چاہوں گا یہاں پہ، اور آپ چاروں ہی چونکہ جرنلسٹ ہیں اور آپ لوگوں نے بارڈر کے اوپر جا کے کوریج بھی کی ہوگی، آپ لوگ وزیرستان بھی گئے ہوں گے، آئی ایس پی آر کی جانب سے وہ جو اسکاٹڈ ٹورز ہوتے ہیں وہ بھی ارینج کیے جاتے ہیں، ظاہری بات آپ نے کیا۔ میں آپ کے ساتھ ایک اپنا ایک واقعہ شیئر کرتا ہوں جس میں کوئی ٹور نہ ارینج تھا، نہ میرے ساتھ کوئی فوج کا کوئی جوان تھا۔ یہ میں ایک پرسنل واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ یہ 2014 کی بات ہے۔ 2014 کے اندر مجھے آپ کو پتا ہے ماؤنٹینئرنگ کا، ٹریکنگ کا بہت شوق ہے۔ میں یہاں سے گیا K2 بیس کیمپ کی طرف، اور وہ K2 بیس کیمپ کا جو ٹریک ہے نا جو آپ شروع کرتے ہیں اس میں تقریباً آپ کو پہنچنے میں 5 سے 6 دن لگتے ہیں۔ روزانہ چلنا ہوتا ہے کوئی 8 گھنٹے، اور اس کے بعد 5 سے 6 دن کے بعد آپ وہاں پہ پہنچتے ہیں۔ موبائل فون کام نہیں کرتا وہاں پہ صرف سیٹلائٹ فون کام کرتا ہے، موبائل فون کی کوریج ہی نہیں تھی۔ یہ میں آج سے 12 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں۔ میں چلنا شروع ہوا، میرا گروپ تھا، ہم لوگ چلنا شروع ہوئے، 4-5 دن
गुजरने के बाद हम लोग बिल्कुल K2 के जब पास पहुंचे ना, तो हमें बताया गया था कि वहाँ पे ना पाकिस्तानी फौज की एक चौकी है, वहाँ पे छोटी सी एक चौकी है, और वो K2 जो है वो बेसिकली आधा पाकिस्तान में आधा चाइना के अंदर है, लेकिन लोग यहाँ से पाकिस्तानी साइड से जाते हैं। तो जब वहाँ पे पहुंचे तो वो आखिरी वहाँ पे चौकी थी, तो वहाँ पे ना मुझे 4 फौजी जवान वहाँ पे मिले। अच्छा, आप वहाँ पे जब भी कोई जाता है ना, तो उन जवानों के पास थोड़ी देर के लिए बैठता है, कोई पानी शानी पीता है, वो आपकी हेल्प करते हैं, आपको कोई थोड़ा बहुत स्वीट्स को खिला देंगे, क्योंकि बहुत इंसान थका हुआ होता है, डिहाइड्रेटेड होता है। मैं जब वहाँ पे मिला तो वो मुझे फौजी जवान मेरे पास आए और मेरे साथ बैठ के ना बातें करना उन्होंने शुरू की। तो मैं गुफ्तगू के दौरान मैंने उनसे कहा, मैंने कहा यहाँ पे हमें जो आबादी थी उसको गुजरे, हमें उसको छोड़े हुए 5 दिन हो चुके हैं, 5 दिन। मैंने कहा आपके पास राशन वगैरह क्या तरीकाकार होता है, किस तरह आप लोग कोई रब्ता करते हैं? उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने कहा मंसूर साहब, उन जवानों ने बताया 2 महीने हो चुके हैं हमारी अपने घर में गांव में बात नहीं हुई भी कि हम कहाँ पे, यहाँ पे तो फ़ोन ही काम नहीं करता, हम यहाँ पे बैठ के सर्व कर रहे हैं। राशन हमारा जो है रोज़ाना के हिसाब से जो है वो कुबक आती है पीछे से, और वो रोज़ के हिसाब से जो है हमारा राशन जो है वो इस तरह चलता है, और 1 हफ्ते का राशन हमारा यूं करके मूव होता रहता है। मैंने कहा आपके घर पे 2 महीने से बात ही नहीं हुई? उन्होंने कहा नहीं, हमारा कोई राब्ता ही नहीं, कोई तरीकाकार नहीं, हम तो उधर पहाड़ों में बैठे हुए हैं, ना यहाँ पे सब्जा है, बर्फ़ हर जगह बर्फ़ वहाँ पे, और वो ना यहाँ पे सब्जा है ना यहाँ पे कुछ है, बस हम यहाँ पे बैठे हैं और हिफाजत करना इस बॉर्डर का हमारा काम है। और मैं वहाँ पे सोच के हैरान था कि हमें अभी सिर्फ 5 दिन हुए हैं चलते हुए और हमारा बेड़ा गर्क हो गया हुआ है, ये लोग 2 महीने से यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनका घर वालों से कोई राब्ता नहीं है। मैं दोबारा वही क्वेश्चन करूंगा कि जब आप अपनी बात करते हैं, अपने सियासी बयानिया को बिल्ड करने की बात करते हैं, और भाई 1 मिनट के लिए उनके बारे में तो सोच लो कि वहां पे बैठे हैं। चंद सेकंड में आपको एक वाकया आपके सामने पेश करता हूँ। सलीम बुखारी साहब वक्त न्यूज़ पे प्रोग्राम करते थे, हम एक प्रोग्राम में बैठे थे, तो सलीम बुखारी साहब ने ऐसे, उस वक्त बड़ी टेंशन थी इंडिया के साथ, एक वो शेर सुनाया उन्होंने कि सो जाओ अजीज़ों के फसीलों पे हर एक सिमत, हम लोग अभी जिंदा व बेदार खड़े हैं। कुछ रोज़ के बाद मुझे कैंट में एक फ़ौजी जवान मिला, उससे कहा सर वो जो उस दिन शेर सुनाया था ना सलीम बुखारी साहब ने, वो सुन के मैंने सोचा कि मैं बॉर्डर पे शहीद क्यों नहीं हुआ। यानी मेरे अंदर इतना जज्बा पैदा हो गया कि मैं क्यों नहीं शहीद हो गया। सर देखें, ये कुर्बानियाँ आपने भी तकारीब GHQ में होती हैं, 6 सितंबर की योम शुहदा में आपने भी शिरकत की होगी। वो जो बूढ़े वालदैन होते हैं जिनके जवान बेटे कुर्बान हो चुके होते हैं, ज़रा उनके जज्बात और एहसास देखिएगा। एक बंदा अपने बच्चे को जवान करता है, एक ऑफिसर बनाता है, 2nd लेफ्टिनेंट या कैप्टन बनाने के बाद से मुल्क पे कुर्बान कर देता है। उनके खिलाफ अगर आप आवाज़ें उठाएं कि जी ये लड़ नहीं सकेंगे और ये नूरा कुश्ती कर रहे हैं, मैं समझता हूँ इस पर जिन लोगों ने किया अगर वो माफ़ी मांग लें तो उन्हें शायद एहसास हो जाए। मलिक साहब, ये तो एक लतीफ़े वाला सारा माहौल पैदा कर दिया गया। इवन आपने बड़ी फॉलोइंग के साथ ये बातें भी कहते हुए सुना कि ये पाकिस्तान और इंडिया की जंग तो इसलिए है कि इमरान खान को नीचा दिखाया जा सके, और इवन अभी तो पाक ईरान जंग के हवाले से जो कहा गया कि जनाब ये तो इमरान खान की आंख ख़राब थी इसलिए जो है ना उससे हटाने के लिए ये सारा कुछ। सर इस किस्म के कल्ट के ऊपर मेरा ख्याल इसको एक्सपोज करना तो ज़रूरी है, लेकिन इसको मेरा ख्याल है बहुत ज्यादा अहमियत देना नहीं, अब वो इसकी रीजन है। हाँ। मैं बल्कि अच्छा मंसूर भाई, एक चीज मैं भी ऐड नहीं, मैं जरा बात आप जरा वो बात कर लीजिए। मैं असल में इसको इसके साथ जोड़ना चाह रहा हूँ कि हमें एक यहाँ पर प्राइड भी फील करना है। और वो प्राइड क्या है? जब हम बात करते हैं ना इंडिया के मुकाबले में, सर इंडिया का मीडिया हमसे कहीं ज़्यादा पैसों के साथ, अपने एक्सपीरियंस के साथ, हमसे पहले प्राइवेट चैनल्स के साथ कहीं ज़्यादा एक्सपीरियंस के साथ वो मौजूद हैं। लेकिन सर जिस तरह मंसूर साहब वो एक्सपोज हुए 10 मई तक, और जिस तरह 10 मई के बाद भी उन्होंने जिस तरह गलत इन्फॉर्मेशन, झूठ और ऐसी यावा गोई उन्होंने की, उसके मुकाबले में मुझे क्रेडिट देना है, और क्रेडिट देना है अपने ISPR को। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आती थी, मैं प्रोग्राम कर रहा था, मैं लाइव ट्रांसमिशन कर रहा था, आप कर रहे थे, हमारे पास भी ये मोबाइल फ़ोन थे, हम वहाँ पर मौजूद नहीं थे, हमारे पास कहाँ से इन्फॉर्मेशन आ रही थी? 2 जगह थी ना, एक ISPR था, दूसरा वफाकी वजारत इत्तलाआत व नशरियात थी, वो दोनों कोऑर्डिनेट करते थे हमें। मैं क्रेडिट देता हूँ, मैं सल्यूट पेश करता हूँ, मैं सलाम करता हूँ अहमद शरीफ को, अताउल्लाह तारड़ को, कि उसने हमें एक जगह पे शर्मिंदा नहीं होने दिया। हमारे पास जितनी इंफॉर्मेशन आई वो सारी की सारी दुरुस्त थी, हम उस पर खड़े हुए और वो साबित हुई। लेकिन इंडिया कहाँ पर खड़ा हुआ था? इंडिया की तमाम चैनल्स, बड़े बड़े चैनल्स, इतने बड़े बड़े चैनल्स के शायद उनके सेटअप, उनके एक चैनल के सेटअप में हमारे 10 चैनल के सेटअप आ जाएं, लेकिन उन्होंने झूठ बोले, उन्होंने बकवास की, उन्होंने जिस तरह लाहौर की बंदरगाह उड़ाई, जिस तरह उन्होंने कराची में जो कुछ किया, जिस तरह उन्होंने हमारे एयर बेस उड़ाए, जो कुछ किया, सारा कुछ सबके सामने है ना। फील्ड मार्शल को गिरफ्तार करवा दिया था, फील्ड मार्शल को गिरफ्तार। तो सर हमें कहीं, हमें बार बार जो लोग कहते हैं ना कि ये पाकिस्तान है क्या,
पाकिस्तान ने दिया क्या है, पाकिस्तान के पास है क्या? सर आज हम ईरान के मुकाबले में, ईरान 48 बरस 50 बरस से कोशिश कर रहे हैं एटम बम बनाने की, नहीं बना सका, हमने बनाया है भाई। हमने अपने दुश्मन को 6 घंटे में शिकस्त दी है। हमने यहाँ पर वो कारनामे करके दिखाए हैं कि लोगों की हैरत, आप हैरान रह जाएंगे। आप बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है महंगाई हो जाती है, जंग के दौरान महंगाई नहीं होगी तो क्या होगा, किस तरह होगा, लेकिन हम करते क्या हैं? इसके बावजूद हम अपने वतन को, अपने बुजुर्गों को बुरा भला कहते हैं। अतर साहब प्लीज गो अहेड। जी देखिए, एक तो बिल्कुल ऑब्वियसली इंडिया की जो मीडिया की क्रेडिबिलिटी जिस तरीके से लूज हुई वो पूरी दुनिया ने देखा, और इंडिया ने, आपने जिस तरह जिक्र किया, मेरा अपना, मुझे खुद ईमेल आई कि आपका चैनल वगैरह भी वहां पे ब्लॉक कर दिया उन्होंने, वो इंडिया ने सब कुछ किया। लेकिन मेरा इसमें कहने का मकसद ये है कि जो इंपॉर्टेंट चीज है कि हमने उनको शिकस्त दी है, हम ये सारी चीजों का जिक्र कर रहे हैं। देखिए फिर यहाँ पे जो बहस है वो बड़ी उस तरफ चली जाएगी। जब कारगिल की जंग हुई थी, कौन था वजीर आजम जिसने उस वक्त साथ नहीं दिया और बाद में कहा इस पे इंक्वायरी करवाओ? देख रहे हो, उस वक्त भी तो जवान शहीद हो रहे थे ना, और एग्जैक्टली उस एरिया में शहीद हो रहे थे जहां पे अभी आप जिक्र कर रहे थे, जहां पे इतनी सर माजरत के साथ अतर भाई, किसने उस कहा? वक्त एक बात सिविल मिलिट्री जो थी क्यादत मुझे भी बात करनी है इस पे, काफी देर हो गई। नहीं, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं। तो मैं यही कह रहा था कि वो किसने कहा, बल्कि बाद में किसने इंटरव्यू दे के किस मुल्क के चैनल पे कहा कि भाई इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, किसने कहा? तो देखिए ना, यहाँ पे आप ये नहीं हो सकता कि आप इधर से शुरू कर दें, उधर से शुरू कर दें। इसी वजह से मैं कहता हूं कि ये नामाकूल चीजें। जी आमिर साहब। देखें, 2-3 चीजें हो गई। इमरान खान की तकरीर का आपने जिक्र किया, सितंबर 2019 का ट्विटर पे पड़ा हुआ मेरा पूरा प्रोग्राम कि हमने उसकी तारीफ की कि वो पाकिस्तान की तर्जुमानी कर रहे थे। जब वो पाकिस्तान की तर्जुमानी नहीं कर रहे थे, हमने तनकीद की कि भाई क्या मैं जंग शुरू कर दूं? अभी ईरान के ऊपर जब पाकिस्तान के वजीर आजम ने सारी सियासी जमातों को बुलाया और राना सनाउल्लाह और तारिक फजल चौधरी गए दावत देने महमूद खान चकदी और राजा नासिर अब्बास को, तो महमूद खान चकदी ने क्या कहा कि भाई मैं नहीं आ सकता, सोशल मीडिया पीटीआई का ट्रोलिंग इतनी करेगा कि मैं जा ही नहीं सकता। अब आप अंदाजा करें कि वो कहाँ खड़े हैं पाकिस्तान के लिए। ये जो कारगिल की जंग की बात की ना कि एक वजीर आजम कौन था, वो आर्मी चीफ था जिसने झूठ बोला, जिसने छुपाया बगैर इजाज़त के, और किताबें आ चुकी हैं दुश्मन की भी दोस्तों की भी। जनरल मजीद मलिक मरहूम की किताब उनकी ज़िंदगी में आ गई थी, हम भी वहाँ मौजूद थे, सारी चीज़ें उन्होंने बता दी। और वो जो दुआए खैर की झूठ बोला गया और बताया गया, तो इन्होंने कहा हम कैसे करेंगे? तो उन्होंने कहा जी अब तो वो पब्लिक होने वाले हैं, दुआ करें हमारे फौजी। फिर वो बचा के कौन लाया? उन लोगों को वापस कौन लाया? वही वजीर आजम गया जिसके जाती ताल्लुकात अच्छे थे क्लिंटन से, जो कैंप डेविड में छुट्टी वाले दिन उससे मिलने चला गया। तारीख को आप मसक नहीं कर सकते कि जब आपका आर्मी चीफ आइन और कानून को रोंद के अपनी मर्जी के, वो बेनजीर भुट्टो से भी नहीं करवा सका था ये मंसूबा, और उसने ISI में होते हुए भी किया, सब कुछ किया, लेकिन वो नहीं कर सका था। तो ऐसा मंसूबा जिसके ऊपर जनरल मजीद मलिक मरहूम ने सिर्फ एक सवाल पूछा कि मैं GOC मरी रहा हूं, मुझे ये बताओ कि अगर इंडिया इंटरनेशनल बॉर्डर पे आ गया तो बताएं आर्मी चीफ साहब हम कहां होंगे? उसने कहा कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है? ये एग्जैक्टली मैं बता रहा हूं, मैंने सरताज अजीज साहब से भी पूछा और उनसे भी पूछा, मरहूम दोनों हो गए, जोन, और दोनों की किताबें आई पड़ी हैं। तो उनके पास ये प्लान ही नहीं था, वो समझ रहे थे कि दुनिया बेवकूफ़ है कि एक एडवेंचर करूंगा, और वो इंटरनेशनल बॉर्डर पे एक्चुअली आ गया। हमारे पास क्या सकत थी? हमारे पास जवाब में एटम बम है, और वही वजीर आजम था जिसने खुल्लम खुल्ला एटम बम अपने आर्मी चीफ की मुखालफत के बावजूद, क्योंकि वो डर गए थे कि पता नहीं सैंक्शंस में क्या होगा, इस पे भी बहस कर लें किसी दिन कि क्या क्या हुआ था, एक एक हिस्ट्री बता दूंगा। ऐसे नहीं आप अंडरमाइन कर सकते किसी को। बहुत शुक्रिया आमिर इलियास राणा साहब, नसरुल्लाह मलिक साहब, नजम वली साहब और अतर काज़मी साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। ये जो भी वाक़या आज से, ये जंग जो आज से 1 साल पहले हुई थी, इसने पाकिस्तानी कौम को बहुत से सबक दिए हैं। मैं समझता हूँ सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री के लिहाज से नहीं, बल्कि पॉलिटिक्स के लिहाज से, जर्नलिज्म के लिहाज से इसने हमें बहुत कुछ सिखाया है। लेकिन ज़ाहिर बात है, अगर आप कोई ना सीखना चाहे, कोई ना अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाना चाहे, तो बंदा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जब भी इस कौम का टेस्ट होगा, एक चीज़ तो इसने सिखा दी है कि यकजान हो जाएंगे। उसके बाद इनमें डिविजन्स फिर रहेंगी नहीं, चाहे कोई कोशिश भी कर ले, डिविजन्स फिर रहेंगी नहीं। प्रोग्राम से अब तक के लिए, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।